نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ ایمان کے بعد سب سے اہم عمل وہ نماز کا اہتمام ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم عمل وہ اپنی پیشانی کو اللہ کے آگے جھکانا ہے۔ ایک سجدے کا انکار کیا تھا شیطان نے، ایک سجدہ، اور آج اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ فجر میں مسجد خالی، ظہر میں پھر اذان ہو رہی ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ احکم الحاکمین، جس کی زمین پہ ہم چل رہے ہیں، جس کی فضاؤں میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں، جس کے حکم سے جی رہے ہیں۔ فجر غائب، ظہر کاروبار میں، عصر مشاغل میں، مغرب غائب، عشاء غائب۔ کتنے سجدے ہو گئے؟ ابھی فجر کے اندر کتنے سجدے کیے آپ نے؟ 4 کیے۔ پھر ظہر میں تو یہ 4 سجدے کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ آؤ سجدہ کرو، جھک جاؤ میرے آگے۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا، اس کی زندگی پہ لعنت، اس کی زندگی تلخ۔ میرے بھائیوں، کتنی عجیب بات ہے۔ کسی نے کہا کہ موبائل وائبریشن پہ بھی ہو تو اس کی آواز ہمیں آ جاتی ہے، اور چاروں طرف مساجد ہیں اور اسپیکروں سے اذانیں ہو رہی ہیں۔ اذان کے بعد، سننے کے بعد پھر انسان کے قدم مسجد کی طرف نہ اٹھے۔ صاف کہہ دیا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، لا حظ فی الاسلام من ترک الصلاۃ۔ نماز کے بغیر بھی کوئی آدمی پھر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ اور بھائیوں، اب تو سمجھ میں بھی نہیں آتا آخر کس طریقے سے سمجھائیں، کیا بات لے کر آئیں، کیسے قائل کریں۔ یہ منظر دیکھتے دیکھتے علماء نے دیکھا منظر، رمضان آیا مسجد بھر گئی، رمضان گیا مسجد خالی۔ پھر دوبارہ اسی چیز کو سوچئے جو میں نے آپ کو ایک نشست میں ایک بات کہی تھی کہ بھائیوں، پکڑ آتی ہے، پردے میں آتی ہے، پتہ نہیں چلتا، اور جس وقت پتہ چلتا ہے بہت کچھ ہم کھو چکے ہوتے۔ فرض کر لیجئے ایک آدمی نماز چھوڑ رہا ہے، اللہ کا غضب اس پہ نازل ہوا، اللہ نے اس کے جسم میں کوئی بیماری پیدا کرنا شروع کر دی۔ اب یہ سوچ رہا ہے میں نے فجر نہیں پڑھی، ظہر نہیں پڑھی، کچھ بھی تو نہیں ہوا، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، گھوم رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں، بھاگ رہا ہوں۔ اب اس کے جسم میں وہ زخم بن رہا ہے، اور اللہ کی مشیت یہ ہے توبہ کر لے گا، صحیح کر دوں گا، ابھی میں اس کو ڈھیل دے رہا ہوں۔ 1 سال تک یہ نماز نہیں پڑھ رہا، اندر اندر اس کے اس حکم کے توڑنے پر یہ سزا تیار ہو رہی، یہاں تک کہ یہ بڑی عمر کو پہنچتا ہے، وہ ایک بہت بڑی بیماری بن کے سامنے آتا ہے۔ اب رپورٹیں آتی ہیں کہ جی لا علاج ہو گیا۔ اب اس کو کیا پتا کہ یہ جو میں نے پہلی نماز چھوڑی تھی یہ اس کی پکڑ ہے، یہ نہیں پتا۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، یہ سارے حکم اللہ نے غیب میں رکھے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں بن دیکھے مجھ سے کون ڈرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں بن دیکھے مجھ سے کون ڈرتا ہے۔ یہ بن دیکھے کیسے ہوتے؟ ایک بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ دیکھیے کہ جہنم کی آگ جہاں سے گناہ کا تقاضا اور گناہ کا ارادہ پیدا ہوتا ہے، جہنم کی آگ اس دل تک پہنچے گی، اس کو جلائے گی۔ اور میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی، انسان جب نافرمانی کرتا ہے تو وہاں آخرت میں اس کے لیے آگ تیار ہوتی ہے، اس کی لپٹ ہے
جو انسان دنیا میں محسوس کرتا ہے. اب میں آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک خواب سناتا ہوں. فجر کے بعد آپ بیٹھتے تھے اور آپ صحابہ سے پوچھتے تھے بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرماتے تھے. ایک دن فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے. بخاری شریف میں وہ خواب موجود ہے. وہ بہت تفصیلی خواب ہے, میں صرف اس کا ایک حصہ عرض کرتا ہوں. آپ نے خواب میں دیکھا کہ دو شخص آئے اور مجھے لے کے چلیے. اب چل رہا ہوں ان کے ساتھ چل رہا ہوں. میں نے عجیب منظر دیکھا. ایک شخص ہے وہ لیٹا ہوا ہے اور دوسرے شخص کے ہاتھ میں پتھر ہے. وہ اس کے سر پہ زور سے پتھر مارتا ہے اور اس شخص کا سر کچل جاتا ہے اور پتھر لڑکتا ہوا دور تک چلا جاتا ہے. اب وہی شخص وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے, اس دوران اس کا سر صحیح ہو جاتا ہے اور جیسی اس کا سر صحیح ہو پھر وہ پتھر مارتا ہے, پھر پتھر دور تک. مسلسل اس شخص کے ساتھ یہی عمل ہو رہا ہے. پتھر کے ذریعے سے اس کا سر کچلا جا رہا ہے, سر صحیح ہو رہا ہے, پھر کچلا جا رہا ہے, پھر صحیح ہوتا ہے. تفصیلی خواب ہے. حضور نے فرمایا بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا. اللہ میٹھی نیند سلا رہے ہیں, اس کا شکریہ یہ ادا کیا کہ نماز نہیں. اب ایسا تو نہیں ہے کہ آج جو ڈپریشن, جو ذہنی دباؤ اور ذہنی بیماریاں اور جھنجھلاہٹ اور الجھا یہ جو ذہنوں پہ سوار ہے, کہیں یہ اس مار کا اثر تو نہیں ہے جو مار آخرت کے لیے تیار ہو رہی؟ اللہ نہ کرے یہ اس مار کا اثر تو نہیں ہے کہ ذہنی دباؤ. میں کیا ہو گیا تھا؟ غصے میں نے طلاق دے دی. میں کیا ہو گیا تھا؟ غصے میں نے قتل کر دیا. کیا ہو گیا تھا؟ اور اس ذہنی دباؤ اور اس کی وجہ سے عجیب بیماریاں. کہیں یہ وہ مار تو نہیں ہے جو آخرت میں پڑنے والی ہے اور دنیا میں اس کا یہ اثر ظاہر ہو رہا. بھائیوں, اللہ کے تعلق میں جو آخری چیز ہمارے پاس بچتی ہے وہ نمازی تو بچتی. ایک ٹیچر نے طالب علموں سے سوال کیا کہ چھوٹے بچے تھے, بیٹا بتاؤ نماز کون لوگ نہیں پڑھتے؟ چھوٹے بچے اپنے اپنے ذہن. ایک بچے نے بھولے پن سے جواب دیا کہ نماز وہ لوگ نہیں پڑھتے جو مر جاتے, وہ نہیں پڑھتے. اچھا اور بتاؤ. دوسرا بچے نے کہا کہ جی نماز وہ نہیں پڑھتے جن کو آتی نہیں. اور بتاؤ. تیسرے بچے نے معصومیت سے کہا نماز وہ نہیں پڑھتے جو مسلمان نہیں ہوتے. بچوں نے تو یہ کہہ دیا, استاد فکر میں پڑ گیا. یہ کیا کہہ دیا بچوں نے؟ کیا میں مردہ ہوں؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا مجھے نماز نہیں آتی؟ یہ کیا ہے؟ بھائیوں, مسجد جس سے چھوٹ گئی, محسوس کرنے والا دل ہونا چاہیے کہ یا اللہ مجھ سے کیا چیز چھن گئی. نماز رہ گئی پھر بھی انسان ہنس رہا. آپ نے نہیں سنا جہنم سے پوچھا جائے گا بھئی کیا گناہ کیا تھا؟ ما سلککم فی سقر ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. کیا گناہ کیا تھا؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. کیا گناہ کیا تھا؟ آج یہ عذاب ہے, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. او بھائیوں, ہم سمجھیں خوشگوار زندگی کو. جب اللہ کا حکم چھوٹتا ہے شیطان ہمیں جکڑ لیتا ہے, پھر ہم آزاد نہیں ہیں فیصلوں میں. آپ دیکھیں نا عجیب بات, سو کے اٹھے, دن کا پہلی پلاننگ ہماری غلط ہو گئی. اب ہماری بقیہ دن میں ہمارے کون سے فیصلے درست ہوں؟ ایک عالم سنانے لگے کہ ہم جماعت میں گئے, تبلیغی جماعت میں, جماعت والے سب سے ملتے ہیں, تو ہم ججوں سے ملے. تو ہم نے جج سے کہا کہ نماز کا حکم آتا ہے, آپ کی عدالت
اذان ہوتی ہے، آپ کی عدالت چل رہی ہوتی ہے، آپ کے فیصلے چل رہے ہوتے ہیں، آپ اتنا بڑا فیصلہ تو درست کر نہیں سکے کہ اس وقت مجھے نماز پڑھنی ہے، احکم الحاکمین کے حکم پہ چلنا ہے یا اپنے حکم پہ چلنا ہے؟ جب اتنے بڑے فیصلے میں آپ نے ٹھوکر کھائی تو بقیہ فیصلے آپ کیسے صحیح کر سکتے؟ جس کی زندگی کی پہلی پلاننگ غلط ہے، اب بقیہ زندگی میں بچوں کی تعلیم، بچوں کی تربیت، بچوں کے اخلاق، بیوی کے متعلق فیصلے، اپنی انفرادی زندگی کے فیصلے، اپنی اجتماعی زندگی، اس کے کون سے فیصلے درست ہو سکتے جو اتنا بڑا فیصلہ صحیح نہیں کر سکتے؟ یہی عالم کہنے لگے، ایک مرتبہ ہم گئے جماعت میں، ایک کرنل صاحب سے ہم نے ملاقات کی، تو ان سے ہم نے وقت لیا، تو جب ہم ان سے ملنے کے لیے گئے تو جو دروازے پہ کھڑا ہوا تھا ان کا گارڈ، ہم نے کہا بھائی دیکھو تھوڑی دیر میں یہ تم کو بیل دیں گے، بلائیں گے، لیکن تم ہماری بات مانو، تم نے آنا نہیں ہے۔ اب وہ پھر تم نے آنا نہیں ہے، اس کو راضی کر لیا۔ اب انہوں نے جا کے بات شروع کی، بات کرتے کرتے جو ہے ان کو خیال آیا کہ جی چائے وائے ہونی چاہیے، بیل دی۔ اب بیل دی، کرنل صاحب ہوں اور وہ بلائیں اور نہ آئے، اور اس کو تو سمجھایا ہوا تھا، وہ آیا نہیں۔ اب انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا وجہ، پھر بیل دی، پھر نہیں آیا۔ اب ان کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا ہے، ایک رنگ جا رہا ہے، اور غصے سے چہرہ لال ہو رہا ہے۔ 3 بیل، 4 بار۔ اب وہ تو آپے سے باہر۔ انسان اپنے حکم کے لیے کتنا حساس ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ ایک حکم بیوی نہ مانگے، نہ مانے، گھروں میں طلاقیں ہو جاتی، بیٹے نہ مانے، بچے نہ مانے، اور احکم الحاکمین کے حکم۔ پھر انہوں نے ان کو کہا کہ کرنل صاحب ایک مرتبہ آپ نے بیل دی اور آپ کا محافظ اور وہ نہیں آیا، آپ اتنا غصہ ہو گئے، احکم الحاکمین آپ کو بلاتا ہے اور دن میں 5 مرتبہ آپ کو بلاتا ہے، اور ندائیں لگتی ہیں اور تفصیل سے بلاتا ہے، سمجھا کے بلاتا ہے، آپ نہیں جاتے، کتنا غضب اس کا نازل ہوتا ہو، کتنا غضب اس کا نازل ہوتا۔ تو بھائیوں، نماز اگر زندگی میں نہیں ہے تو پھر زندگی اچھی نہیں، پھر زندگی میں کچھ بھی نہیں۔ اس نماز اول ما یحاسب الناس به یوم القیامت من اعمالہم الصلاۃ، سب سے پہلے جو حساب ہونا ہے، سب سے پہلے وہ نماز کا ہونا۔ علماء نے مثال لکھی ہے، جیسے حکیم صاحب اور ڈاکٹر صاحب ہاتھ کی نبض پکڑتے ہیں اور نبض پکڑ کے پورے جسم کی کیفیت بتاتے ہیں، سب سے پہلے اللہ نماز کو لیں گے، اور نماز کے بعد بقیہ دین کا خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کے دین کا حال کیا ہے۔ اس لیے بھائیوں، بہت مختصر زندگی ہے، ہمیں تو بہت آگے جانا تھا۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے، جس کی نماز میں دھیان نہیں ہے، وہ دین کے بھی جو فرض عین علم کے علاوہ زائد علوم ہیں، اس کے لیے ان علوم میں لگنا جائز نہیں ہے۔ پہلے اپنی نماز میں دھیان پیدا کرے، نماز میں دھیان پیدا کرنا فرض ہے۔ ابھی تو اس کا نمبر ہی نہیں آیا، ابھی تو نماز ہی نہیں ہے۔ کب نماز ہوگی، کب نمازوں آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، پھر کب نماز میں دھیان آئے گا، کیونکہ نمازیں بھی تو تلیں گی، نماز تلے گی، اس کا اخلاص تلے گا، اس کے اندر دھیان تلے گا، اس کے اندر کس محبت سے وہ سجدے ادا ہوئے ہیں وہ تلیں گے۔ پتہ نہیں موت تک ہم یہاں تک پہنچ پائیں گے نہیں پائیں گے۔ آپ بتائیے کہ علماء نے یہ لکھ دیا کہ دین کے بھی زائد علوم جو آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، بہتر ہیں۔ اگر آپ کی نماز میں دھیان نہیں ہے، آپ نماز کے لیے مجاہدے کریں، محنت کریں، اللہ والوں سے جوڑیں، اپنی نماز کو سیکھیں، آپ کے لیے وہ علم بھی زائد نہیں۔ اللہ پاک ان علوم کا نہیں پوچھیں گے، آپ کی نماز کا۔ تو بقیہ علوم، کوچنگ کی وجہ سے نماز چھوڑ دی، پیپر کی وجہ سے نماز چھوڑ دی، کیا پیپر، کیا جواب؟ سب سے پہلا حساب نماز کا۔ آپ جتنی ڈگریاں لے لیں، جتنی تعلیم حاصل کر لیں، حساب تو پہلا نماز کا ہی ہونا، پہلا حساب نماز کا ہونا۔
اور میں نے عرض کیا کہ بھائیو جب نماز زندگی سے نکلتی ہے پھر زندگی میں شیاطین داخل ہو جاتے اور استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. جب شیطان کا پورا تسلط ہوتا ہے پھر اللہ کے حکم ان کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر یہ بندہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرما دے. اللہ کرے کہ اس رمضان میں ہمیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. سب سے اچھی بات ایک بات آپ سے عرض کروں کہ میں نے پتہ نہیں گناہ کی جب بات کی تھی اس میں نے عرض کیا نہیں کیا، اللہ کی سنت یہ ہے کہ جزا من جنس العمل ہوتی ہے، جیسی غلطی ویسی سزا، جیسی غلطی ویسی سزا. علماء نے لکھا ہے جو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں پھر ان کے کام زندگی کے پورے نہیں ہوتے. علماء نے لکھا ہے جو نماز کو مؤخر کر دیتے ہیں پھر ان کے کام بھی مؤخر ہوتے رہتے ہیں. جیسی غلطی ویسی سزا، جیسی غلطی ویسی سزا. تو نماز مؤخر، کام مؤخر. نماز اچھی نہیں، کام اچھے نہیں. نماز اچھی، کام اچھے. نماز اچھی، زندگی اچھی. تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اور اللہ سے جی لگانا، اس سے تعلق کو بنانا، جو اپنی اولادوں کو جوڑنا. اب مسجدوں میں نوجوان نظر نہیں آتے، رمضان میں بھی نظر نہیں آتے، بوڑھے بوڑھے نظر آتے ہیں، بڑی عمر کے نظر آتے ہیں. اور اس پوری مسجد میں کتنے سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں 5-7 خاندان ہیں بس جو اپنی اولادوں کو مسجد لاتے ہیں. 5-7 پوری مسجد، اتنی بڑی جامع مسجد، اس کے ساتھ کتنا بڑا محلہ، صرف 5-7 خاندان ہیں. اس میں بھی الحمدللہ اکثر علماء ہیں، اس میں بھی اکثر علماء ہیں. اس کے علاوہ بہت عجیب حال ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اس رمضان اگر اللہ سے رو رو کے مانگ لیں اور اس رمضان اللہ سے اپنے لیے طے کروا لیں، گڑ گڑا لیں کہ اللہ آج کے بعد سے تیرا گھر چھوٹے نہیں، اے اللہ سجدوں کی توفیق چھوٹے نہیں، مر جاؤں گا حکم نہیں چھوڑوں، کچھ ہو جائے. کیسے کیسے لوگ، آپ حیران ہوں گے. نماز یہ قرآن کریم میں صلاۃ الخوف کا حکم ہے کہ آپ اپنی جنگ کی حالت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سر تن سے جدا ہو رہے ہیں، خون کے کشتے لگ رہے ہیں. اس موقع پر بھی نماز کا طریقہ سکھایا گیا ہے قرآن میں. کسی مولوی کی بات نہیں ہے، قرآن میں، کہ آپ نے اس موقع پہ جماعت سے نماز کیسے پڑھنی، اکیلی بھی نہیں. آپ تصور کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج ہوتے اور جس نماز میں، یعنی آپ نے دیکھا باپ ہوتا ہے نا، باپ کی ترجیحات ہوتی ہے. ایک باپ کی ترجیحات کاروبار ہے، پیسہ ہے، کسی کی ترجیحات جو ہے تعلیم ہے. اب وہ اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتا ہے، بچے پورا نہیں کر رہے، تو جس عمل میں اس کی خوشی ہے اس کے خلاف ہوگا، باپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا. جس عمل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں